औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद नादिर सुहैल हसन के साथ। नाज़रीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तक़सीम के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम अपने साथ ले आए और कुछ चीज़ें वहाँ छोड़ आए, जिनका जिक्र मैं मुख्तसर ये कर दूँ कि हिंदुस्तान में भी मेले लगते हैं, पाकिस्तान में भी मेले लगते हैं। वो मेले जो है सिर्फ दरगाहों पर नहीं मगर बहुत सारी जगहों पर, जैसे कुंभ का मेला हो गया और तीर्थ यात्रा हो गई, तो ये सारे लोग जमा जो होते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे जो है वो मेले लगते हैं। और मेलों में जो जितनी भी चीज़ें हिंदुस्तान में होती है वही पाकिस्तान में होती है। बच्चों के झूले होते हैं, रक्स होता है, संगीत होता है, मिठाइयाँ होती है, लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। असल में एक दो चीज़ें चेंज है, जैसे यहाँ पर कोई खेल मलाखड़ा होता है तो ये चीज़ बुनियादी तौर पे हमने हिंदुस्तान के वक्त ही ये चीज़ सीख ली थी कि वहाँ मेला लगता है, हमारे यहाँ उर्स लगता है। किसी भी बुजुर्ग और औलिया का उर्स मुबारक मनाने का सही तरीका वहाँ पर उनकी तालीमात का जिक्र करना, कुरान मजीद का विर्द करना और अल्लाह के नाम का विर्द करना, यही सारी चीज़ें जो है वो पूरे आलम में इन बुज़ुर्गों ने सिखाई है कि दीन अखलाकियात और ये चीज़ें जो है सारी सीख कर ये बुज़ुर्ग दर बेदर चलते रहे, यानी एक दर से दूसरे दर तक ये पैगाम पहुँचाते रहे इस्लाम का, शरीयत का, मज़हब का। उनका ये कतई नज़रिया नहीं था कि उनके जाने के बाद उन पे ये मेला लगे, वहाँ पर रक्स हो, वहाँ पर जुआ के अड्डे हो, वहाँ पर शराबी शराब पी कर आए और बेहुरमती हो उन मज़ारों की। ये कतई तौर पर इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं रखते, मगर क्योंकि ये चीज़ हिंदुस्तान में होती थी तो पाकिस्तान ने भी यही सेम थिंग चीज़ की। जैसे हम यहाँ पर पटाखे और आतिश की मादे शब-ए मेराज पर यानी शब-ए बारात पर जलाते हैं, ये कतई हमारी रसूमात में नहीं है। कहीं पर भी शरई तौर पर ये नहीं लिखा कि आप जाके किसी की नींद ख़राब करें या इतनी धमाकेदार आवाज़ें करें इसलिए कि ये शब-ए बारात है। इसलिए शब-ए बारात मुसलमानों की जो होती है वो शब-ए बारात में हम नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर नमाज का इनकाद करते हैं और मुख्तलिफ औकात में तिलावत कलाम पाक के साथ नवाफिल अदा करते हैं और अल्लाह ताला से अपनी रिज़्क़ की कुशादगी के लिए मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में कुशादगी कर दे। हम रोज़ मांगने वाले हैं, मगर स्पेशली ये जो रातें हैं, ये रातें वो मांगने की रातें हैं जिनमें कबूलियत होती है। ये मेरा भी ईमान है, हर मुसलमान का ईमान है, मगर नवाफिल से अगर हम ये दूसरी चीज़ें करने लगे, जिस तरह हिंदुस्तान में दिवाली पर फुलझड़ियाँ और दूसरी चीज़ें पटाखे जलाए जाते हैं और हम भी यही जलाने लगे, तो ये यानी कि इक्वल होगा, मवासनात हो गई। वहाँ दिवाली मनाते हैं तो हम जो है शब बारात पे ये काम करते हैं। बहुत सारी रस्में जो शादी के हमारी रस्में हैं, बुनियादी तरह इस्लाम में शादी की रस्म ये है कि सिंपली
آپ نکاح جو ہے وہ نکاح پڑھا کے اپنی دلہن کو لے آئے، مگر شادی کے دوران 3 دن دلہن کا چہرہ ڈھکے رہنا یا ہلدی لگانا یا اس پر، پھر جب دولہا ہے تو وہ جو رسمیں کرتا ہے دولہا، یعنی کہ پیر سے کسی چیز کو توڑنا، دھاگے کو توڑنا، جوتے چرانا، یا سر میں ٹکر مار کے ہم اسے کہتے ہیں لاؤں وہ دینا، یا کپاس کا پھینکنا، یا دودھ میں انگوٹھی کو ڈال کر جو دولہے کو ڈھونڈی پڑتی ہے، پھر دلہن کی جو ہے ہاتھ میں جب انگوٹھی آتی ہے تو دولہے کو اس چمپے کو کھولنا ہوتا ہے، اور کھولنا پر شرط ہوتی ہے، اگر دولہے نے کھول دیا تو ٹھیک ہے، مگر دولہے کو وہیں پر جتنے بھی جج صاحبان ہوتی ہے وہیں پر ان کو یہ چیز بتا دیتی ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا، اب سزا میں آپ کیا دیں گے۔ تو کہیں پہ دولہا جو نقد دے دیتا ہے، کہیں پہ کہتا ہے کہ میں بھینس دوں گا، زمین دوں گا، یہ دوسری چیزیں دوں گا۔ یہ رسم اسلام کی رسم نہیں ہے۔ اسلام نے نکاح آسان اس لیے کیا ہے کہ کسی بھی بیٹی والے کو یہ تکلیف نہ ہو کہ وہ اپنی بیٹی کو بدا کرتے ہوئے ان رسموں میں الجھا رہے ہیں، یا اپنے بیٹے کی شادی میں ان رسموں میں الجھا رہے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ تاریخ کے ورقوں میں اگر یہ چیزیں لکھی ہے تو کہاں لکھی ہے؟ اور سب سے بہترین نکاح تو حضرت علی علیہ السلام کا ہوا تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سید فاطمہ الزہرا سے ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 چیزیں دی تھی دہیج میں، تو وہ کائنات کے بادشاہ تھے، کائنات کے مالک تھے، وہ چاہتے تو سونا، زیور، چاندی، یہ ساری چیزیں آ جاتی، مگر انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ اسلام میں کل کو یہ رسم پڑ جاتی، اگر 10 تولہ سونا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو دیتے تو 10 تولہ سونا دینا سنت ہو جاتی، مگر انہوں نے آٹے پیسنے کے لیے اس وقت کا جو چکی جس کو ہم کہتے ہیں وہ دی، ایک سرہانہ دیا، اور کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک ایسے سمجھے بچھانا یا دیا، یا انہوں نے سرہانہ بھی وہ دیا جس میں کھجور کے جو ہے وہ پتے پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ پیغام دیا کہ میری امت کو آگے چل کے شادی کرنے میں تکلیف نہ ہو، نہ تو بینچ تھا، نہ بارات تھی، نہ تو ڈھولک تھے، نہ تو شرنائی تھی۔ یہ بری رسومات جو ہے یہ ہم لے کے آئے ہیں، یہ مہنگی رسومات ہم لے کے آئے۔ اب میں آتا ہوں آخری نقطے پر۔ چلے آج سے 20 سال 30 سال جس نے بھی شادی کی ہوگی اس کی شادی بہت مختصر پیسوں میں ہو گئی ہوگی، یعنی کہ اس نے یہ رسمیں بھی کی ہو تو پھر بھی مختصر پیسوں میں ہو گئی، مگر اب جو شادی ہو رہی ہے اس شادی میں دلہن کے ساتھ جتنی بھی دعوت میں خواتین آتی ہے اس خواتین پر جو لاگت ہوتی ہے وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ کپڑوں کا برانڈ پہننا ہے، زیور پہننے ہیں، اور پھر جو دلہن کا باپ ہوتا ہے
اس کو کھانا جو پیش کرنا ہوتا ہے اس کھانے میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے. ان باراتی ہنستے ہوئے نہ جائے کہ کیا کھانا کھلا دیا. ایکچولی یہ آپ فلموں میں دیکھتے ہوں گے، مگر پاکستان نے، ہم مسلمانوں نے یہ چیز بھی ہندوستان سے اٹھا کر یہاں پاکستان میں لے آئے. اور پھر دولہا جو ولیمہ کرتا ہے، ولیمے میں یہ چیز کہیں پر طے نہیں کہ آپ بینکٹ کریں یا کوئی شادی حال کریں، وہاں پر لوگوں کو اذیتیں دے کر بلائیں اور کھانے میں آپ بڑا دسترخوان لگا دیں. اگر ایک چیز مذہب میں ہے نہیں، ہم ایک چیز مذہب میں انکلوڈ کرتے ہیں، مذہب میں ڈالتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم مذہب میں کوئی اضافہ تو نہیں کر رہے؟ یہ میرا سوال ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہیں پہ یہ بدعت تو نہیں؟ خدا ان رسموں سے دور رہے، اپنی نسلوں کو یہ پیغام دے کہ یہ رسمیں ہماری رسمیں نہیں ہیں، یہ رسمیں ہندوستان کی رسمیں ہیں، یہ ہندو کلچر کی رسمیں ہیں، مسلمانوں کی رسمیں. رمضان کا روزہ کھولنا اور افطار کے لیے اہتمام کرنا مسلمان کے لیے، فجر کی اذان ایک بڑی نوید ہے مسلمان کے لیے، عمرہ ہے مسلمان کے لیے، حج ہے اگر صاحب حیثیت ہے. اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینا مسلمان کی ذمہ داری ہے. اپنے بیٹوں کو اچھے نقش قدم پر چلانا ایک باپ کی ذمہ داری ہے. مسلمان کے ایمان میں کہیں پر بھی اگر لچک آ جائے گی تو یہ انتہائی پریشانی کی بات ہے. اور جو معاشرہ یہ ساری چیزیں لے کر بیٹھا ہے، اس سے معاشرے کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، اس کا خامیازہ ان غریبوں سے پوچھے جن کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں. انہی مختصر الفاظ کے ساتھ لوگا اجازت، پھر ملیں گے کسی اور بھی ویلاگ میں. تب تک لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.